عذاب قبر جو ہے اس کا تعلق کیسے ہے؟ جیسے ماشاءاللہ کئی مرتبہ آپ نے کہا ہے شیخ یہ لفظ کہ یہ آدمی اگر سمندر میں ڈوب کے مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، آدمی جل کر مر گیا، پلین کراش ہوتی ہے وہاں کچھ لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی اژدہا نگل جاتا ہے، ایسے کئی مسائل آتے ہیں، ان کی قبر کہاں ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں۔ بالکل شیخ آپ تو جو ہے یہ بول رہے ہو کہ قبر دباتی ہے، پھسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، سارے مسائل ٹھیک ہیں، ساری باتیں ٹھیک ہیں شیخ، کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا نا جو سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے، مچھلیاں کھا لیتی ہیں اس کو، اس کی قبر کدھر ہے؟ اس کو کیا عذاب قبر نہیں ہے؟ کوئی آسمان میں ذرے بن کے اڑا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کدھر ہے؟ آپ ڈراتے ہیں ہم کو ایسے ہی، آپ اپنی دکان چمکانے کے لیے آپ کے بنائے ہوئے طور طریقے ہیں اور قواعد ہیں۔ میں ان بھائیوں سے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، عذاب قبر ناظرین اکرام در حقیقت عذاب برزخ ہے، عذاب قبر در حقیقت عذاب برزخ ہے، جی برزخی زندگی کے اندر دیا جانے والا عذاب ہے۔ اس کا تعلق صرف قبر کے اندر نہیں ہے، ہر اس آدمی کی قبر موجود ہے جو مر چکا ہے، جی بے شک، ہر آدمی کی، جی ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس زندگی میں جانا پڑے گا، اور جو گیا ہے کوئی واپس آ کر بولا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے جیسے آپ کو نیند کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ ایک زندگی ہے جس کا نام برزخی زندگی ہے۔ عذاب قبر کا تعلق جو ہے وہ برزخی زندگی سے ہے۔ جی آدمی مر جائے، اس کو جلا دیا جائے، اس کو ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے یا سمندر میں ڈال دیا جائے، بہر صورت عذاب قبر اس کو ہو کر کے رہے گا، عذاب قبر قیامت تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا، باقاعدہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ دلیل کے طور پر ایک حدیث میں نے شروع کی تھی، حدیث یہ تھی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر دونوں میں موجود ہے، اور ایک بڑے مفسر، بہت عظیم مفسر ہیں ہمارے اسلامی دنیا کے اندر الحمدللہ، حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سورہ یاسین کی اس آیت کریمہ کے اندر اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت کہ انسان جو ہے وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا تھا، وہ بھول گیا، اور ہمارے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور انسان یہ بولتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، بھئی ہڈیاں پوری بوسیدہ ہونے کے بعد، قبر میں جا کر بوسیدہ ہو جانے کے بعد کون ہے جو دوبارہ ان ہڈیوں کو انسانی شکل عطا کرے گا؟ کیسے یہ انسان دوبارہ جی اٹھے گا؟ انسان ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اس حدیث پاک کو بھی پیش کیا ہے۔ حدیث یہ ہے، مشہور ہے، آپ بھائیوں نے کئی بار سنا ہوگا، ایک باپ تھا جو پرانے زمانے میں، ہماری اس امت سے پہلے کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا۔ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفنانا نہیں، مجھے قبر کھود کے گاڑنا نہیں، بلکہ مجھے جلا دینا۔ اور جلانے کے بعد اس باپ نے صاف لفظوں میں کہا، میری جو راکھ بچتی ہے، میرے بدن کی جو راکھ بنتی ہے، اس راکھ کا کچھ حصہ فی کثیر الہوا، جس دن زیادہ ہوا چلتی ہے اس دن ہوا میں اڑا دینا، وہ ہوا میں نہیں، الفاظ حدیث یہ ہے طوفانی ہوا جب آتی ہے اس دن ہوا میں اڑا دینا، اور کچھ جو راکھ باقی جو بچتی ہے اس کو سمندر میں ملا دینا۔ کیوں؟ وہ باپ کہتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ جمع نہ کرے اور اٹھائے نہیں، اور جو گناہ میں نے کیے ہیں مجھے خوف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مجھے کھڑنا پڑے گا اور میں اس کا جواب نہیں دے پاؤں گا۔ خوف کے مارے اس نے یہ، جی یقیناً خوف کے مارے، اس کا کانسیپٹ اچھا تھا، نیت اچھی تھی کہ میں بڑا گنہگار ہوں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں جواب نہیں دے پاؤں گا، اس لیے تم ایسا کر دو، مجھے کل عدم کر دو، مجھے فنا کی طرح کر کے چھوڑ دو کہ میں پھر دوبارہ جمع نہ کیا جاؤں، اکٹھا نہ کیا جاؤں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے شیخ، الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا، اس کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، جو ذرات ہیں اس کے جمع کرو۔ سمندر نے اس کے سارے ذرات کو جمع کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اس کے جتنے ذرات ہوا میں پھیلے ہوئے ہیں تم جمع کرو۔ ہوا نے سارے ذرات کو جمع کر دیا۔ پھر حدیث کا جو لفظ آتا ہے، اس کی قدرت، اللہ اکبر، اللہ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت بڑی، بہت بڑی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وہ جو جمے ہوئے ذرات سے کن
ہو جا انسان بن جا، انسان بن کر کھڑا ہو گیا وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کس چیز نے تجھ کو ایسا کرنے پر ابھارا؟ ما حملک، کون سی چیز تھی جو تجھے اس کام پر ابھاری کہ تو نے اپنے آپ کے بارے میں یہ وصیت کر دی کہ تیرے مرنے کے بعد جو ہے تجھے جلا دیا جائے، تیری راکھ کو اڑا دیا جائے۔ وہ جو لفظ نکلا شیخ، حدیث کا جو لفظ ہے، جہاں پر عذاب قبر کے اثبات کے لیے حدیث پیش کی جاتی ہے، جی اسی جگہ پر ناظرین کرام اللہ کا خوف کس قدر عظیم چیز ہے، خوف الہی کس قدر عظیم چیز ہے، خوف الہی کی فضیلت کتنی بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے، اس کے لیے بھی حدیث پیش کی جاتی ہے شیخ۔ بے شک الحمدللہ اس آدمی کی زبان سے جو لفظ نکلا مخافتک، اللہ تیرے ڈر سے، مخافتک، مخافتک، یہ لفظ ہے شیخ۔ میں نے یہ اس لیے کیا اللہ، مجھے ڈر تھا تیرا، تیرے عذاب کا خوف تھا میرے اندر، میری حرکتیں اتنی سیاہ تھی، ایسے گناہوں کا ارتکاب کر چکا ہوں میں کہ میں کھڑنے کے قابل نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اس کا یہ جواب سنا، اس نے باوجود اس کے کہ اس شخص سے بڑا گناہ ہوا تھا، بہت عظیم گناہ ہوا تھا، اس کے باوجود ناظرین کرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت اس پر واجب کر دیا، اور اللہ نے کہا جنت میں داخل ہو جا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ اس حدیث کے اندر مجھے آپ عقل مند حضرات کے سامنے، اولو الالباب کے سامنے، ذوی العقول کے سامنے مجھے یہ بات واضح کرنی ہے، پڑھے لکھے میرے مسلمان دوستوں، یہ ہے کہ آپ کچھ بھی بن جاؤ، جل جاؤ، راکھ ہو جاؤ، ہوا میں اڑا دیے جاؤ، کسی کے پیٹ میں اگر آدمی چلا جائے، کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں کہ اللہ اسے دوبارہ جی اٹھائے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا۔ تو یہ جو عذاب قبر کا جو تعلق ہے، یحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انسان اس کی انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ ویسے ہی بنائے گا جیسے دنیا کے اندر موجود تھے۔ بے شک جی یہ حدیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر دے گا۔ عذاب قبر کا تعلق وہ صرف زمین کے اندر جو قبر بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی حد تک نہ رکھیں، اگر رکھیں گے تو پھر ہماری لاجک میں سمجھ میں نہیں آئے گا، انسان کی عقل انسان جو مر گیا وہ قبر کی پیٹھی میں گیا، وہ کہیں بھی رہے، ہاں اسے بولتے ہیں برزخی زندگی میں ہے، وہ برزخی زندگی میں ہے، اور برزخی زندگی کے اندر اس کو عذاب بھی دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے ساتھ نعمتوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، جنت کی کھڑکی کھولنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور بے شمار نعمتیں جس کا ذکر الحمدللہ آگے آنے والی احادیث کے اندر موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، وہ بھی سلسلہ انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ جاری رہے گا۔